عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرتني في ملئي ذكرته في ملئي خير منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد للہ آج سفر کی آخر جمعہ ہے، شہر السفر کی آخر جمعہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جمعے کی نسبت سے جمع ہونے کا توفیق عطا فرمایا، اور جمعے کی نعمت، جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے کا توفیق عطا فرمایا. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو راستہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں تم لوگوں کو دو راستہ عطا فرمایا. ایک راستہ ہے شکر کا راستہ، یعنی اللہ کی پیارا بندہ جو اللہ کی شکر کرنے والا مومن جماعت ہے، ان کا راستہ. اور دوسرا اما کفورا، کہتے ہیں دوسرا جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کا بندہ کا راستہ، جو اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا، ان لوگوں کا راستہ. ایک مومنوں کا راستہ، ایک کافروں کا راستہ، ایک شکر کا راستہ، ایک کفر کی راستہ. دو راہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ان میں سے اللہ تعالیٰ کی پیارے جو راستہ ہے، جو راستے میں گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ ہے شکر کرنے والے کی جماعت. اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والا جماعت کی اعلان فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم اللہ کی شکر کرو، کفر ہی نہ کرو. اگر تم اللہ کی کفر کرو گے تو جان لو کہ اللہ کے عذاب بہت شدید ہے، بہت خوفناک عذاب ہے اللہ کی، شدید اور سخت ہے. اور یہ جماعت صرف مومنوں کا جماعت ہے، مسلمانوں کا جماعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سارے خوشیاں، سارے تمنا، سارے ارادہ کو توڑ دیتے ہیں صرف اللہ کے سامنے. جب اللہ کے حکم آتے ہیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سارے کاموں کو بند کرتے ہیں، سارے دنیا کی رونق کو بند کرتے ہیں. وہ مومنوں کا جماعت ہے، وہ اللہ کی پیارا مسلمانوں کا جماعت ہے. ابھی دنیا کی تعداد میں مسلمانوں کا اور مومنوں کا جماعت جو ہے یہ بہت کم ہے، لیکن کفر کرنے والا کا جماعت
بہت بڑا جماعت ہے دنیا میں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں اور مانتے بھی اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے ان کی کوئی نقصان نہ آ جائے, ان کی مذہب کے اوپر کوئی نقصان نہ آ جائے, کوئی چڑھاؤ نہ آ جائے, ان کی کوئی پریشانی نہ آ جائے, ایسے مانتے ہیں. اس لیے صرف ماننے والوں کو جماعت جو ہے دنیا میں 100% 100% ماننے والا جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کا ایمان والا جماعت ہے. تو پیارے حاضرین, اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کا اندر بھی 2 جماعت بنایا. ایک جماعت جو ہے نیک عمل کرنے والا, اور ایک جماعت جو ہے وہ غلط برے عمل کرنے والا ہے. ایک جماعت جو ہے وہ عامل صالح کرنے والا, قرآن کے الفاظ ہے عامل صالح کرنے والا, اور دوسرا جو ہے عامل سیئات یعنی غلط عمل کرنے والا. جو جماعت عامل صالح کرنے والا ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف ہے. جو جماعت یعنی مسلمان کے اندر 2 جماعت ہیں. ایک جماعت عامل صالح کرنے والا ہے, یعنی ہمیشہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے, اللہ عزیز ہے, اللہ احکم الحاکمین ہے, مالک یوم الدین ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو بنایا, ہمیں بنایا, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دے گا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اور اللہ کے سامنے مالک یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ, ان کے سامنے قیامت کے دن ہمارے سارے حساب کتاب پورا کرنا پڑے گا. ان باتوں کو رکھ کے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ عامل صالح کرنے والا ہے. دوسرا جو ہے عامل سیئات کرنے والا ہے, یعنی ہمیشہ نہیں, کبھی مسجد میں بھی آتے ہیں, کبھی غلط کام بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں, بہت ہیں, تعداد میں نہیں ہے, بے تعداد بھی ہے, ان کا بہت زیادہ ہے. صرف عامل صالح کرنے والا کا تعداد بہت کم ہے. جو 100% عامل صالح کرنے والا ہے ان کی تعداد بہت کم ہوتے ہیں. ہم گن کے بتا سکتے ہیں ہماری معاشرہ میں, ہماری محلہ میں کتنا آدمی صحیح اسلام پر زندگی گزر رہا ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں گن کے بتا سکتے کتنے اچھے کتنے غلط کام کرنے والا ہے, کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جماعت مسلمان کے اندر غلط کام کرنے والا ہے ان کو بھی ایک چانس دیا ہے, چانس کا دروازہ ان کے لیے رکھا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایک چانس ہے کہ تم جب احساس ہو جائیں گے کہ تم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم ایسے کام کرو, پھر بھی تم یہ کام کرتے ہیں, یعنی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے جھوٹ بولنا, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ گناہوں کی راستہ دکھاتا ہے, اور گناہ جو ہے ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تم جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ بولو گے تو تمہیں گناہ کی راستہ دکھائے گا, اور گناہ تمہیں جہنم کی راستہ دکھائے گا. تو ایسے کام کرنے والوں جو مسلمان ہے, ایمان والا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے کہ تم نے جب بھی چاہو تو یہ دروازہ کی شرط پورا کرو اور داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آیات میں مومنوں کو اعلان کرتے ہوئے بتاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت بہت بڑا ہے, چاروں طرف سے تمہیں گھیر کے رکھا ہے, تم جب بھی چاہو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ, کوئی روکنے والا رکاوٹ کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے, جب بھی چاہے تم اللہ کے راستے میں داخل ہو جاؤ, لیکن جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے شرط کو پورا کرو.
وہ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو جو تم نے کیا ہے۔ ایک مسلمان کبیرہ گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جميعا۔ ایک آدمی کی نہیں بتا رہا ہے کہ تم توبہ کرو بس تمہاری توبہ قبول ہو جائے گا، نہیں، جميعا، سب کو مل کے، سب مل کے توبہ کرو، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب مل کے توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ توبوا الی اللہ جميعا، دنیا کے ہر مسلمان، ہر ایمان والا اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں توبہ تو وہ آدمی کرے گا جس کا گناہ ہے، جو غلط کام کرتے صرف ان کے لیے توبہ ہے۔ توبہ ایسے ایک عمل ہے جو انسان کی درجات کو بلند کرتے ہیں، دنیا میں عزت والا زندگی عطا فرماتا ہے، بے فکر والا رزق عطا فرماتا ہے، آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے، زمین سے فصل نکلنے والا، اولاد دلانے والا۔ ہم نے تو اولاد کے لیے مزار میں جاتے ہیں، تعویذ لگاتے ہیں نا، جاتے ہیں بابا ہماری بچہ نہیں ہو رہا ہے، 20 سال ہو گیا شادی ہو رہا ہے، تو تم نے کچھ تعویذ کیے رہے بندوبست کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے لیکن تعویذ کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ غفار ہے، إِنَّهُ هُوَ الْغَفَّارُ، سب سے بڑے غفار اللہ تعالیٰ ہے، تم اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں کیا دے گا؟ معافی مانگنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا۔ ہم سمجھے تو بارش کا ہمارے کیا ضرورت ہے؟ یہاں غلف میں آؤ گے، جو عرب ملک ہوتے ہیں، جزیرۃ العرب، یہاں لوگوں سے پوچھو بارش کا کیا قیمت ہوتے ہیں، انہوں نے بارش کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں، کتنا روتے ہیں، اللہ تھوڑا بارش عطا فرما۔ اتنی دھوپ، اتنی پیاس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ اب کے زمانے میں تو پانی سہولت بن گئی ہے، لیکن ایک زمانہ یہاں کی ان کے اوپر گزر رہا تھا جو ایک گھونٹ پانی کے لیے گاؤں کی گاؤں سفر کرتے تھے، لیکن ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا تھا، فصل نہیں ہوتا تھے زمین سے، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے فصل ختم ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے سب مل کے اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ ہمیں ہمارے توبہ کو قبول فرما اور آسمان سے بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے فصل نکال کے دے گا جو تمہاری ضرورت ہے۔ زمین سے فصل نہیں نکلے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ سبزی کہاں سے ملے گا؟ فروٹ کہاں سے ملے گی؟ کیا ہم بنائے گا؟ چائنا تو بہت کچھ بناتے ہیں، اب تک کسی نے ایپل بنا کے کھلایا کسی کو؟ نہیں کھلا سکتے، یہ تو اوپر والا کے کرم ہے۔ اگر انہوں نے بند کر دیا تو سارے خزانہ ختم ہو جائے گا، ایپل کی ذائقہ ختم ہو جائے گا، انگور کی ذائقہ ختم ہو جائے گا، دنیا والا بھول جائے گا انگور کیا چیز ہے۔ لیکن اللہ کی رحم ہے، دنیا میں اتنی نافرمانی کی بات جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا رہا ہے اور زمین سے فصل نکل رہا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہیں بنین، بچہ عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بارش برسائے گا، زمین سے فصل نکلے گا، اور تمہاری جو چیزوں کا سب سے بڑا ضرورت ہے وہ تمہاری نسل ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ میں مرنے کے بعد میری نسل ختم ہو جائے، اس لیے تو تم ایک بچہ چاہتے ہیں، محبت کرنے والا چاہتے ہیں، تمہاری بوڑھاپا میں تمہیں دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک بچہ مانگتے ہیں کہ ہم جب بوڑھا ہو جائے گا، کمائی روزگار بند ہو جائے گا، ہمیں خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہماری گھر باری کو دیکھنے والا، زمین جائیداد کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پورا نسل ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک بچہ لے لیں کہ ہماری پورا جائیداد کو دیکھے اور ہماری خدمت بھی کرے اور مرنے سے پہلے تھوڑا ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کام تب ہوگا جب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گے۔
مازار میں بچہ نہیں ملتا ہے، وہ مازار والا تمہیں کیا دینے والا ہے، اس کا تو خود ہی کچھ پتہ نہیں ہے کیا حالت چل رہا ہے ان کا. کتنے بھی بڑے ولی ہو، اللہ کی پیغمبر، کتنی بڑی ولی ہو، دنیا کی بڑے بادشاہ ہو، وہ تمہیں کیا دینے والا قبر سے؟ ان کی حساب کتاب بند ہو گیا. وہ نہ دینے والا ہے نہ لینے والا ہے. ان کا کوئی کام دنیا کے باقی نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گیا. اور ان سے جا کے تم مانگ رہا ہے. کتنی بیوقوف ہونے کے بعد قبر میں جا کے کہتے ہیں اے اللہ کی ولی، میرے لیے اللہ کے سامنے ایک بچہ کی درخواست کرو. یہ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کوئی یہ مجھے میرے باتوں کو سن رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہو گیا، وہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے. میں بتایا گا، یہ جا کے ادھر بتا دے گا، میرا کام بن جائے گا. ایسا ہے نا؟ یہ سوچ ہے ہماری، غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں اور ہم یہ راستہ کو چھوڑ کے دوسری کسی کو ذریعہ بنانے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذریعہ بنانا پسند نہیں کرتا ہے. کسی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مانگنے کے لیے کسی کو ذریعہ بناتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تیرے نبی کے ذریعہ سے ہدایت عطا فرما. یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ تم ہدایت مانگ رہے اور نبی کے ذریعے سے مانگ رہے. کیا میں ہدایت دینے والا نہیں؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي وَمَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، تم ہدایت دینے والے کی قابل نہیں ہے. کس کو بتا رہے ہیں؟ سید العربیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کائنات کی سردار ہے. ان کو فرماتا ہے اے میرے نبی، تم ہدایت دینے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ جس کو چاہے کسی کافر کو ہدایت عطا فرمائے گا. یہ ان کے اختیار میں، تم اس میں کوئی دخل داری نہیں ہے. تمہارے کام کیا؟ تم دعوات کی کام کرو، تم دعوات دینے والا، بس یہ تمہارے کام ہے اور کچھ کام تمہارے نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، توبہ کی راستہ کے ذریعہ سے وہ انسان اپنی گناہوں سے واپس آ کے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے، وہ ہے توبہ کی راستہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں سب سے پہلے جس نے توبہ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام. ہمارے معاشرے میں ایک قصہ سنائے جاتے ہیں، بیان کی واز محفل کی میدان میں بڑے بڑے ہنکار دے کر ایک بیان بتا رہے ہیں کہ آدم کی توبہ تو تب قبول ہوا جس نے محمد کے نام کے لے کر وسیلہ سے توبہ کیا ہے، تو آدم کی توبہ قبول ہو گیا ہے. بتاتا ہے نہیں؟ بتاتا نہیں. سچ بولو، بتاتا ہے نہیں ہے؟ بتاتے ہیں. ہم نے سنا ہے بھائی، بیان تمہیں ابھی ملے گا یوٹیوب میں کہ آدم نے بھی محمد کے نام کے وسیلے سے دعا کیا تو دعا قبول ہو گیا. میں قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا، کوئی حدیث، کسی آثار، کوئی کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور آدم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے کہا، کلمتن، اپنی کلمات کے ساتھ بتایا، فَتُوبُ عَلَيْهِ، میں توبہ کرنے والا ہے، میں آپ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میرے رب آپ سب سے بڑے توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں کوئی آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آیا ہے کہ آدم نے تو محمد کے ذریعہ سے توبہ کیا ہے، میں توبہ قبول کیا ہے، ایسے کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ سیدھا بتا رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ، آدم نے اپنے رب کے سامنے فَتُوبَ عَلَيْهِ، اس نے توبہ کیا ہے. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے. اور کون سی الفاظ سے توبہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے. پھر بھی لوگوں نے آدمی کو ایمان کو خراب کرتے گمراہ کرنے کے لیے بنا کے بہانہ بنا کے باتیں چلاتے جا رہے ہیں. دیکھو کیا بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال، اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور
تیرے سامنے میں توبہ کر رہا ہوں کہ تیرے سوا مجھے اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حال نہیں ہے, کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا, صرف تو ہی مجھے بچا سکتے ہیں اور تو ہی مجھے پریشانی سے نکال سکتے ہیں. میں تو بہت بڑا ظالم ہے. خود بتا رہے آدم اپنے آپ کو خود بتا رہے کہ میں ظالم ہوں, میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میں اپنے تیرے سامنے اپنے ظلم کی گواہ دے کر میں توبہ کر رہا ہوں کہ میرے رب مجھے معاف عطا فرما, مجھے معافی عطا فرما, مجھے معاف کر دے. یہاں آدم کا کوئی گفتگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. پھر بھی لوگوں نے کہتے ہیں کہ آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا کیا ہے اور دعا قبول کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا میرے دوستوں؟ یہ سورۃ التوبہ میں ملے گا شاید. میرے بھائیو دوستوں, ہمارے لیے اتنی بہترین راستہ رکھا ہے کہ ہم نے سارے گناہ کو ایک پل میں مٹا دیں. کہہ دو استغفر اللہ ربی اتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے دنیا کے سارے انسانوں, سارے دنیا کی انسانوں سن لو. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اے دنیا کی لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو. کیا پریشانی ہے, تم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے ہیں, تمہیں فخر میں ہے. اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبوا الی اللہ, اللہ کے سامنے توبہ کرو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ, تم توبہ کرو اور میں بھی خود میرے رب کے سامنے 100 دفعہ روزانہ توبہ کرتا ہوں. کون بتاتا ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری سارے کائنات کی عزت, سارے کائنات کے سامنے یہ امتی کی عزت بلند عطا فرمایا. قیامت کی دین بھی یہ امتی کی عزت سب سے زیادہ ہوگا. قیامت کی دین سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا یہ امتی ہے. قیامت کی دین سب سے پہلے سفارش کی دروازہ کھولنے والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے خود بتا رہا ہے میں اپنی رب کے سامنے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں اور میں اپنی معافی مانگتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے, کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس لیے 100 دفعہ معافی مانگ رہے ہیں, شاید ان کی گناہ معافی نہیں ہونے والا. ایسا ہے نا؟ نہیں میرے دوستو, اس نے تو گناہ کے بارے میں کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے تھے. حالانکہ انہوں نے فرماتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور میرے ساتھ بھی ہے. ایک صحابہ نے یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ہے, ولیکن اسلمت, کہ لیکن اس نے بھی مسلمان بن گیا. میرے ساتھ دھوکہ دینے والا شیطان, وسوسہ دینے والا شیطان, وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. تو اس نے گناہ کی ارادہ کیسے کرے گی؟ پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ کی پیغمبر بتاتے ہیں میں 100 دفعہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اللہ کے سامنے توبہ کرو. میرے پیارے بھائیوں, توبہ اتنی بہترین عمل ہے, اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی پسند میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اتنی پسند کرتا ہوں, میں توبہ کو اتنی پسند کرتا ہوں کہ جب بندہ میرے سامنے توبہ کرتے ہیں تو میں ان کی ایسے خوش ہوتا ہوں. مثال دے کر بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مثال دیتے ہیں. ایک بندہ سواری لے کر دھوپ میں جا رہا ہے, سختی دھوپ ہے اور پیاس ہے, ان کے سامنے جو پانی اور کھانے تھے وہ ایک اونٹ کے اوپر رکھ کے وہ ایک درخت کے نیچے سو گئے ہیں. سونے کے بعد اس نے جاگا تو دیکھا اونٹ پانی اور کھانا لے کر بھاگ گیا. تو اس نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسے حالت ہو گیا کہ جان نکلنے والا ہے. اس نے یہاں وہاں دوڑایا, چھوٹا اور دیکھا کہیں نہیں ملا اونٹ کو. تو اس کی حالت کیسا ہوگا؟ اس کی حالت کتنی غمگین اور پریشان کی ہوگا. فرماتے ہیں یہ آدمی پریشان ہو کر پھر ایک درخت کے نیچے سو گیا.
ان کی جان نکلنے والا ہے، لیکن وہ پریشانی ایسا ہو گیا کہ اس نے سو گئے ایک درخت کے نیچے. سونے کے بعد جب جاگ لیا، اٹھا تو دیکھا اونٹ ان کے سامنے کھڑا ہے اور اونٹ میں موجود پانی اور کھانا ہے. اس نے اتنا خوش ہوا وہ کہہ دیا ربی انت عبدی وانا ربک. اس نے کہہ دیا کہ انت ربی وانا عبدک، انت عبدی وانا ربک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی خوشی اتنا بڑھ گئے تھے تو غلط الفاظ وہ کہہ دیا اشد الافرح، کہتے ہیں سب سے اتنا خوشی ان کو اتنے دور چلا گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی بھول گیا تھا. اس نے کہہ دیا کہ تو میرے بندہ ہے اور میں تیری رب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ خوشی کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ تو میرے بندہ اور میں تیری رب ہے. لیکن یہ حرام ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا تھا. کیوں؟ اس بندہ کی خوشی اتنا خوش ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کون سے الفاظ سے اللہ کی شکر کرنے والا ہے یہ بھی بھول گیا تھا. کہتے ہیں اللہ اشد افرح من العبد، لیکن اللہ یہ بندہ پانی ملنے کے بعد کتنی خوش ہوا. کہتے ہیں جب ایک بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کی گود میں اٹھا لیا. میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھوٹا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا ادانہ نہ سمجھو کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے جس کے سامنے سارے خزانہ موجود ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، جس نے صبح شام ہمیں پکارتا ہے من ذا الذی یدعونی استجب لہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہے. من ذا الذی یغفرنی فیغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کرنے والا. میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی نہیں مانگتے ہیں. ہم تو فخر میں ہے کہ میرے نماز، میرے روزہ، میرے صدقہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، میرے عمل کافی ہے کہ میں جنت میں چلا جائے گا، مجھے کون روکنے والا ہے؟ مجھے کوئی نہیں روکنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو توبہ کر لے، تیرے جتنی درجات ہیں اس کو میں بلند کر دوں گا. ہاں میں جنت میں جائے گا اس لیے کہ میں توبہ نہیں کرے گا. توبہ کر لیا تو ہو سکتے ہیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں تبدیل کر دے گا. میں آدھا نہ جنت میں جانے والا ہے، میں توبہ کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدھا نہ جنت کو جنت الفردوس میں تبدیل کر دے گا اور مجھے لینے کے لیے کیا پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تم کو کس نے گمراہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے توبہ نہیں کرتے؟ تم نے اپنے رب کے بارے میں کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ تم اپنے رب کے سامنے کوئی تعلق نہیں لگاتے، رب سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، اپنے رب سے بھول گیا ہے، اپنے رب سے دور ہٹ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقیا ربی، کسی نے چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، لقی اللہ عبدی، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس سے میں ملاقات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ تمہارے رب کیا ارشاد فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اور صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے ہماری رب؟ فرماتا ہے تمہارے رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں ان کی سوچ کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں، میں ان کے مطابق ان کے سامنے پیش آتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، جب وہ دل میں میرے خیال آتے ہیں کہ میرا کوئی رب ہے، میں اپنی رب کی شکر کرو، الحمدللہ کہہ دیا، یہ دل سے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان کو دل سے یاد کرتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَئِ خَيْرًا مِّنْهُ،
اور اس نے جب مجلس میں میری بیان فرماتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، تو میں بھی ان کو بہترین مجلس سارے آسمان والوں فرشتوں کو بلا کے ان کی تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی مجلس میں میرے تعریف ہونے کا راستہ کیا ہے؟ کہ میں بھی دنیا کے اپنے رب کی تعریف کروں، دنیا کے لوگوں کی سب نے اپنی رب کی تعریف کرو، تو میرے رب بھی فرشتوں کی مجلس میں میری تعریف کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرْعًا، اور اس نے میرے طرف ایک ہاتھ چل کر آیا۔ فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَعًا، میں ان کی طرف 2 ہاتھ آیا، 2 ہاتھ چل کر آئیں گے۔ اور فرماتا ہے فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَعًا تَقَرَّبَتْهُ عَلَيْهِ تَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِ حَرُلَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ میرے بندہ تو میرے طرف چل کر آ جا اور میں تیرے طرف دوڑ کر آؤں گا۔ کون ہے بتانے والا؟ ہمارے پریسیڈنٹ بتائے گا کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں، میں اس کو یاد کروں، یہ بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ میں ان کی تعریف اتنا کر رہا ہوں کہ یہ بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ میں زندگی بھر ان کو تعریف کرتا گیا، آخر میں کچھ تھوڑا سا غلطی ہو گیا تو انہیں میرے جان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، دنیا کی محبت اتنا ہی ہے، حد سے زیادہ نکل جاؤ تو محبت ختم۔ میرے رب کہتے ہیں تم مجھے میری طرف چل کر آؤ اور میں دوڑ کر جا کے تمہیں میرے رحمت کے بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی سامنے توبہ کرو، اپنے گناہ سے معافی مانگو۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، کیوں نہیں معافی مانگتے؟ معافی نہیں مانگتے، کوئی نہیں، دعا نہیں کرتا ہے، نماز کی بعد دعا نہیں کرتے، انفرادی طور پر دعا نہیں کرتے، دعا کو بدعت کہتے ہیں کہ دعا بدعت ہے۔ کس نے کہا تمہیں دعا بدعت ہے؟ ہمیں سکھاؤ کہ دعا بدعت ہے؟ اور دعا نہیں کرو گے تو رب سے بات کیسے کرو گے؟ دعا نہیں کرتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ کیا عمل تمہارے سامنے جائز ہے؟ مجھے یہ بتا دو کہ میں وہی عمل کروں۔ اپنی رب کے سامنے دعا کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، رب کے سامنے دعا نہیں کرتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، تم کہتے ہیں کوئی ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے کے حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے سامنے سے گزار رہے تھے، ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو اس نے دیکھا ایک صحابی مسجد کے اندر 2 ہاتھ اٹھا کے رو رو کر دعا کر رہا تھا، رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گئے اور کھڑا ہو کے ان کی سارے دعا کی الفاظ سنا۔ سننے کے بعد ساتھ رہنے والا صاحب کے فرمایا اگر اس نے آخر میں آمین کہہ دیا تو ان کی دعا قبول ہو جائے گا۔ سارے جتنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھا ہے، آمین کہنے کی وجہ سے سارے دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس نے صحابی ان کے کان میں کہہ دیا تم نے دعا ختم کرنے سے پہلے آمین کہہ کے ختم کرنا۔ اس نے آمین کہہ کے ختم کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آ گیا کہ تمہاری دعا اللہ کی دفتر میں قبول ہو گئی۔ دعا نہیں کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نماز پڑھتے السلام علیکم، بھاگ جاتے ہیں۔ کہاں بھاگنے والا ہے؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تمہاری نماز کو تم ایسے حالت میں رکھ کے گیا کہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اس میں ایسا تو نہیں ہے تم اللہ کی پیغمبر ہے، نماز کو 100% اللہ تعالیٰ کو پاس چلا گیا، قبول ہو گیا۔ نہیں، تمہاری تو سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے، اتحیات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کہہ دو کہ اے میرے رب مجھ سے نہیں آتے ہیں، جتنے قابل تھے میں کر لیا ہے، اے میرے رب اس کو معاف کر کے صحیح بنانے والا تو ہی ہے۔ نہیں کہتے، کہنے کے کوئی نہیں ہے، سب تو سلام پھرنا کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، ہم نہیں کہتے کہ سارے ساتھیوں کو جمع کر کے دعا کر لو، یہ نہیں کہتے ہیں۔ ہماری اہل سنہ والجماعت کی عقیدہ سن لو، اہل سنہ والجماعت کی عقیدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مستحب ہے، لیکن سارے مسجد والوں کو 5 وقت نماز میں جمع کر کے مسجد میں بیٹھ کے دعا کرنا بدعات ہے۔ اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ 5 وقت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے سب کو لے کے دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ سارے کہیں بھی علماء سے پوچھ لو کہ اس کا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے، صحیح حدیث کی دلیل ہے؟ نہیں دکھا سکتے۔ جو دکھائے گا وہ ایسے کتاب کے حوالے جس کا آپ کو کوئی نام بھی نہیں سنا ہے، لیکن دعا کرنا نہیں بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دعا سب سے بہترین ہے؟
اور سب سے پہلے قبول ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے صلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی بات، بعد صلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی بات، المسافر، الوالدین، جو مسافر ہے اس کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتا ہے. الوالدین، پتا متا، ماں باپ کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتا ہے. المظلومات، مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے. دعا نہیں کرتے میرے دوستوں. میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، مجھے بھی تکلیف نہیں ہے. دعا کرو، کیا پریشانی ہے؟ تم الگ سے کرو، کیا پریشانی ہے؟ ہاتھ اٹھانے میں کیا پریشانی؟ کیا کوئی انسان کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ شرم آ جائے گا، انہوں نے نہیں دے گا تو مجھے شرم آئے گا. لوگ دیکھیں گے کہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے اور اس نے نہیں دیا. میں ایسے احکام الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں جس سے مانگنے کا عزت ہے، مانگنے والوں کو عزت ہے، جو نہیں مانگتے والا ان کی بے عزتی ہے. حدیث میں دیکھ لو، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرنے والوں کو بس اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور دعا نہیں کرنے والا تو یغضب الیہ، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے. پیارے محترم دوستوں، دعا کرو، استغفار کرو، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. نماز کو ہم آسمان میں لے کے جا کے عرش محلہ میں لٹکا کے نہیں آ سکتے ہیں، فرشتہ کے سامنے اس کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے سامنے دعا کرو، استغفار کرو، روتے رہو. رات میں رونا سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ایک آدمی ہے جو رات میں اندھیرے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے. دیکھو لوگ سوتا ہے، قم الناس الی اللیل، لوگوں نے سونے والا ہے، اور یہ میرے بندہ جو ہے یہ رات میں کھڑا ہو کے رونے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ پسند ہے. رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے رو، اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے پیش کرو، تو اللہ تعالیٰ ضرور غفار الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے انہ هو الغفار الرحیم، اللہ تعالیٰ غفار ہے، رحیم ہے. وہ تمہیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ بس مانگنے کی طریقہ لے لو اور اللہ کی رسول کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگو، ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری سارے پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس بات پر کہنے والا اور سننے والا کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے.